دیکھو اب اس کو دیکھو ذرا غور سے. یہ جو پہلا خط ہے، یو سٹ ڈاؤن. اللہ اللہ ہم تو کول سے تمہارے آنے کے خط کے آنے کے منتظر تھے. پہلی بات تو اس کا سٹارٹ یہ بتاتا ہے کہ انتہائی بے تکلفی سے یہ خط لکھا گیا. یہ وہ دور ہے جس دور میں جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو بڑے بھاری بھرکم القابات استعمال کیے جاتے ہیں. سیدی و سندی، روحی و روحی، عالی جا، قبلہ گاہی، اس قسم کے القابات سے آغاز کیا جاتا ہے خط کا. خیریت موجود، خیریت مطلوب، اس طرح کے رسمی جملوں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. بٹ غالب ایکچولی جسٹ چینجڈ دا ہول ٹریڈیشن آف پروز رائٹنگ. اس نے نثر کی تمام جو یعنی ایک روایت تھی اس ساری کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس نے بے تکلف اور بے ساختہ، یعنی جس میں کسی طرح کے کوئی امیٹیشن، کسی طرح کی کوئی آرٹیفیشیلٹی، کسی طرح کا تصنع نہیں تھا، غالب نے اس طرح کے خطوط لکھنے شروع کیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان خطوط کی، غالب کے خطوط کی ایک ادبی اہمیت یہ بنتی ہے کہ اس نے اردو نثر کے ایک نئے عہد کا آغاز کیا. اگر غالب نے اپنے عہد میں اس طرح کی نثر نہ لکھی ہوتی تو شاید ہم آج بھی اسی طرح کی مفرس اور معرب نثر میں پھنسے ہوتے، یعنی عربی کی تراکیب سے بوجھل نثر، فارسی کی بڑی بڑی تراکیب. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو تین لفظوں پہ مبنی تراکیب پر پھنسے ہوئے ہوتے. یہ غالب کا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نثر کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا، اور ایسی نثر شروع ہوئی جس نثر میں، جس پروز میں بات کو واضح طور پر سامنے والے کو سمجھانے کا عنصر جو ہے، یہ جو فیکٹر ہے، یہ امپورٹنٹ تھا، بجائے اس کے کہ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا کہ عبارت خوبصورت سے خوبصورت ہو. جاگتے رہو ایڈیٹ. اوکے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات سٹارٹ کہاں سے کر رہا ہے وہ؟ اللہ اللہ ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے. یعنی اور دوسری بات، غالب خط لکھنے کو ملاقات سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مراسلت کو مکالمت بنا دیا ہے. مراسلے کو، خط لکھنے کو میں مکالمے کی سطح پر لے آیا ہوں، ڈائلاگ کی سطح پہ لے آیا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناگاہ کل جو خط آیا تو معلوم ہوا، ناگاہ کا مطلب اچانک، کہ 2 دن کول میں رہ کے تم سکندرآباد گئے اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے، دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب واپس جاؤ. یہ تمام کی تمام گفتگو ایسی ہے جیسے کہ سامنے والے نے ابھی ایک بات کی ہے اور آپ اسے فوری طور پہ رسپانس کر رہے ہیں، ساتھ اس سے آپ شیئرنگ کر رہے ہیں کہ پرسوں شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے. شرازہ بندی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بائنڈنگ کو کہتے ہیں، چیزوں کی جلد لگانا، کتابوں کی جلد باندھنا. اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں. مرزا مہر ایک ہفتہ بتاتے ہیں دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے کہ سب کام دلخواہ بنا ہو. دلخواہ کا مطلب جیسا دل چاہتا ہے، جیسا دل چاہتا ہے، جیسے دل کی خواہش ہے، جیسے میری دل میں بات تھی کہ ایسے ہونا چاہیے. منشی بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پہ فرض ہے. میں کیا کروں، اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا. اب ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا؟ تم سے ملے تو میرا سلام کہنا. اب یہ بات ایک اور چیز کو ظاہر کرتی ہے، یہ غالب کے ایک مزاج کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دوست سے بات کر رہے ہیں، ایک دوست سے خط پہ بات کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں اور اس سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسرے دوست کا جو خط آیا تھا اس کا میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو ٹریول کر رہے ہیں ابھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہیں راستے میں کس پتے پہ میں خط بھیجتا تو وہ خط سے واپس آ جائیں اپنے سیر و سفر سے، سیر و سیاحت سے ہو کر، تو بعد میں انہیں خط لکھوں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں یہ بات ایک اس کے فیچر کو، اس کے پرسنالٹی فیچر کو، اس کی شخصیت کی ایک خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ بات وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیت صرف خط کا جواب باقاعدگی سے دینا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے حوالے سے کیئرنگ ہونا بھی ہے. دوستوں کے حوالے سے کیئرنگ ہونا بھی ہے. وہ دوستوں کا بڑا، دوستوں کے لیے کنسرن ہے. وہ شخص نہیں چاہتا کہ میرے دوست کا دل جو ہے وہ برا ہو میرے وجہ سے، میرے سبب اس کو کوئی بات میری بری لگے، ناگوار معلوم ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، پھر آگے دیکھیں، اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے. مطبع آگرہ سے. مطبع سمجھتے ہو؟ پبلشنگ کا جہاں کام ہوتا ہو اسے مطبع کہیں گے عربی میں. ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہمارے ہاں یہی لفظ استعمال ہوتا تھا، ناشر اور مطبع.
یہ دونوں کے دونوں الفاظ ناشر پبلشر کے لیے، مطبع پریس کے لیے یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ مطبع آگرہ سے کتابوں کا حال تم خود دریافت کر ہی لوگے، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت؟ حاجت کا مطلب ضرورت. اب یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی جملے کو ایسا بھی لکھا جا سکتا تھا کہ اچھا یار مہربانی کرنا، عذرِ مہربانی یوں کیجیے گا کہ کچھ دیر کے لیے توقف کیجیے گا مطبع آگرہ پر، اور وہاں میری طرف سے پوچھ لیجیے گا کہ کتابوں کی طباعت کہاں تک پہنچی ہے، پبلشنگ کا کام کہاں تک پہنچا ہے. بٹ ہی ڈڈنٹ رائٹ دیٹ بیکاز ہی واز غالب. وہ غالب ہے، وہ نیا ایک ٹرینڈ دے رہا ہے. اور وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ اپنے دوست کو کام بتا نہیں رہا، بلکہ اس پر یقین کا اظہار کر رہا ہے کہ تم وہاں گئے ہوئے ہو، تم میرے دوست ہو، میرے معاملات سے کنسرنڈ ہو، تو ڈیفینیٹلی وہاں تم آگرہ گئے ہوئے ہو تو تم پتہ تو کر ہی لو گے ان کتابوں کی کیا سچویشن ہے، کیا سٹیٹس ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات. اور آخر کیسے کر رہے ہیں؟ میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت؟ غالب. یہ نہیں دعا گو دعا جو، ایسا نہیں لکھا کہ آپ کے لیے دعا گو، آپ کی ترقی ہو، درجات کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی تکلف کی بات نہیں کی اس نے، بلکہ وہ اسٹریٹ لکھ رہا ہے کہ لکھنے کی کہنے کی کیا حاجت ہے؟ غالب. حاجت کے ساتھ ہے بھی نہیں بولا اس نے، لکھا اس نے جو میں نے بھی بول دیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت محدود لیکن بڑی افیکٹو نثر ہے جو لکھنے کا تجربہ کیا غالب نے. از دیٹ کلیئر؟ تھینک یو سو مچ. کیا ہوا ہے؟ دیکھو اب اس کو دیکھو ذرا غور سے. یہ جو پہلا خط ہے، یو سٹ ڈاؤن. اللہ اللہ ہم تو کول سے تمہارے آنے کے خط کے آنے کے منتظر تھے. پہلی بات تو اس کا سٹارٹ یہ بتاتا ہے کہ انتہائی بے تکلفی سے یہ خط لکھا گیا. یہ وہ دور ہے جس دور میں جب خطوط لکھے جاتے ہیں تو بڑے بھاری بھرکم القابات استعمال کیے جاتے ہیں. سیدی و سندی، روحی و روحی، عالی جا، قبلہ گاہی، اس قسم کے القابات سے آغاز کیا جاتا ہے خط کا. خیریت موجود، خیریت مطلوب، اس طرح کے رسمی جملوں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. بٹ غالب ایکچولی جسٹ چینجڈ دا ہول ٹریڈیشن آف پروز رائٹنگ. اس نے نثر کی تمام جو یعنی ایک روایت تھی اس ساری کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس نے بے تکلف اور بے ساختہ، یعنی جس میں کسی طرح کے کوئی امیٹیشن، کسی طرح کی کوئی آرٹیفیشیلٹی، کسی طرح کا تصنع نہیں تھا، غالب نے اس طرح کے خطوط لکھنے شروع کیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان خطوط کی، غالب کے خطوط کی ایک ادبی اہمیت یہ بنتی ہے کہ اس نے اردو نثر کے ایک نئے عہد کا آغاز کیا. اگر غالب نے اپنے عہد میں اس طرح کی نثر نہ لکھی ہوتی تو شاید ہم آج بھی اسی طرح کی مفرس اور معرب نثر میں پھنسے ہوتے، یعنی عربی کی تراکیب سے بوجھل نثر، فارسی کی بڑی بڑی تراکیب. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو تین لفظوں پہ مبنی تراکیب پر پھنسے ہوئے ہوتے. یہ غالب کا کام ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نثر کا ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا، اور ایسی نثر شروع ہوئی جس نثر میں، جس پروز میں بات کو واضح طور پر سامنے والے کو سمجھانے کا عنصر جو ہے، یہ جو فیکٹر ہے، یہ امپورٹنٹ تھا، بجائے اس کے کہ اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا کہ عبارت خوبصورت سے خوبصورت ہو. جاگتے رہو ایڈیٹ. اوکے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات سٹارٹ کہاں سے کر رہا ہے وہ؟ اللہ اللہ ہم تو کول سے تمہارے خط کے آنے کے منتظر تھے. یعنی اور دوسری بات، غالب خط لکھنے کو ملاقات سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مراسلت کو مکالمت بنا دیا ہے. مراسلے کو، خط لکھنے کو میں مکالمے کی سطح پر لے آیا ہوں، ڈائلاگ کی سطح پہ لے آیا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ناگاہ کل جو خط آیا تو معلوم ہوا، ناگاہ کا مطلب اچانک، کہ 2 دن کول میں رہ کے تم سکندرآباد گئے ہو اور وہاں سے تم نے خط لکھا ہے، دیکھیے اب یہاں کب تک رہو اور آگرہ کب واپس جاؤ. یہ تمام کی تمام گفتگو ایسی ہے جیسے کہ سامنے والے نے ابھی ایک بات کی ہے اور آپ اسے فوری طور پہ رسپانس کر رہے ہیں، ساتھ اس سے آپ شیئرنگ کر رہے ہیں کہ پرسوں شیو نارائن کا خط آیا تھا، لکھتے تھے کہ کتابوں کی شرازہ بندی ہو رہی ہے. شرازہ بندی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بائنڈنگ کو کہتے ہیں، چیزوں کی جلد لگانا، کتابوں کی جلد باندھنا. اب قریب ہے کہ بھیجی جائیں.
مرزا مہر ایک ہفتہ بتاتے ہیں دیکھیے کس دن کتابیں آ جائیں، خدا کرے کہ سب کام دلخواہ بنا ہو. دلخواہ کا مطلب جیسا دل چاہتا ہے، جیسا دل چاہتا ہے، جیسے دل کی خواہش ہے، جیسے میری دل میں بات تھی کہ ایسے ہونا چاہیے. منشی بے صبر کے ایک خط کا جواب ہم پہ فرض ہے، میں کیا کروں اس خط میں انہوں نے اپنا سیر و سفر میں مصروف ہونا لکھا تھا، اب ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا، تم سے ملے تو میرا سلام کہنا. اب یہ بات ایک اور چیز کو ظاہر کرتی ہے، یہ غالب کے ایک مزاج کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دوست سے بات کر رہے ہیں، ایک دوست سے خط پہ بات کر رہے ہیں، اسے لکھ رہے ہیں اور اس سے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسرے دوست کا جو خط آیا تھا اس کا میں جواب نہیں دے سکا کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو ٹریول کر رہے ہیں ابھی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہیں راستے میں کس پتے پہ میں خط بھیجتا تو وہ خط سے واپس آ جائیں اپنے سیر و سفر سے، سیر و سیاحت سے ہو کر، تو بعد میں انہیں خط لکھوں گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں یہ بات ایک اس کے فیچر کو، اس کے پرسنالٹی فیچر کو، اس کی شخصیت کی ایک خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ بات وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیت صرف خط کا جواب باقاعدگی سے دینا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے حوالے سے کیئرنگ ہونا بھی ہے. دوستوں کے حوالے سے کیئرنگ ہونا بھی ہے. وہ دوستوں کا بڑا، دوستوں کے لیے کنسرن ہے. وہ شخص نہیں چاہتا کہ میرے دوست کا دل جو ہے وہ برا ہو میرے وجہ سے، میرے سبب اس کو کوئی بات میری بری لگے، ناگوار معلوم ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا پھر آگے دیکھیں، اگلا جملہ بڑا معنی